ان سے پیچھے ہوا وہ تباہ ہوا، نہ جی اس جیسا بھی رہا اگر تو تباہ ہو گیا۔ زندگی تو حرکت اور ترقی چاہتی، ہر سانس میں آگے بڑھنے کی بات ہونی چاہیے، ایک جیسا ہونا۔ استوا یوم ہے، ایک جیسے اگر 2 دن بھی کسی کے ہو گئے اور اس نے آنے والے دن میں پچھلے دن کے مقابلے میں 1 قدم آگے نہیں اٹھایا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور جہاں صورت یہ ہو کے ہی جائے کہ بتائیے صحیح 1000 سال پہلے جہاں قوم تھی وہاں جاؤ تو پھر تمہاری ترقی ہوگی، اسے فنڈامنٹلزم کی تاریخ کہتے ہیں۔ اور سارا آپ کے ہاں کا مذہب یہی کہتا، تمہارے بڑوں نے بھی یہ کیا تھا، تمہارے اسلاف نے بھی یہ کیا تھا، ہمیں تو ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ 1000 برس پہلے پیچھے جا کر، اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی ہیں، یہ حدیثیں کبھی پیش نہیں کریں گے کہ 1000 سال تو ایک طرف ہو، تو حضور نے فرمایا کہ گزرا ہوا جو کل ہے جس کا آج اس کل کے برابر ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھا ہے، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ تھی تعلیم۔ تو اس لیے یہ جو ہے جس کو یہ آج جس کا اس قدر فروزہ ہے، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ، ایک ہی بات کہی گئی ہے، مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن اس کا نتیجہ نکلنا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی خوشگواریوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی، اس کی آرزوؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی۔ فی جنت عالیۃ، جنت تشبیہ ہوتی ہے قرآن کی، وہ زندگی جس میں ہر قسم کی آسائشیں، سہولتیں، اطمینان، سکون، یہ سب کچھ حاصل ہو، اس قسم کا باغ۔ عالیہ کہہ کے یہ بھی کہہ گیا کہ بلندیوں کی طرف جانے والا تھا۔ وہ ہینگنگ گارڈنز کے ہوتے ہیں، تختے اوپر کی طرف جانے والے، کشمیر میں دیکھے ہم، جنت عالیہ، اوپر کی طرف، جو جنت کے تختوں کے بھی اوپر ترین جو تختہ ہے، سب سے بلند تختہ، اس کے اندر آگے 2 لفظ ہے عزیزان من۔ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے؟ عزیزان من، قرآن کے الفاظ پہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو وجد میں آ جاتا ہے انسان کے اس ایجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ 2 لفظوں میں پورا معاشی نظام آپ کا بتا دیا قرآن نے۔ حیرت ہوگی آپ کو بھی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، 2 لفظوں میں بتایا کہ ان کی زندگی آسائشوں کے جھولے جھولے گی، باغات کے بلند ترین تختوں کے اوپر وہ ہوں گے، اور وہ باغات، وہ زندگی، وہ نظام، قطوفها دانیۃ۔ 2 ہی چیزیں چاہیے معاشی زندگی کے لیے، پیداوار بہت زیادہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو سیکولر نظام بھی کر لے گا، یہ تو سرمایہ داری کا نظام بھی کر لے گا، ساری تگ و تاز اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار، زیادہ سے زیادہ پیداوار سمجھے۔ اس زیادہ سے زیادہ پیداوار میں خواہ انہاں سبزیاں دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا جڑیاں روز کھانے ہیں اسی، وہ الگ بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیداوار، یہ ہے نظام سرمایہ داری۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسے درخت جن کے ہاں پھلوں کے گچھے بھرپور پھل دیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگلی بات ہے جہاں قرآن کا نظام ہے، قطوفها دانیۃ، اس قدر بھرپور پھلوں کے گچھے ہر شخص کی دسترس میں، قرآنی ہو گیا نظام۔ عزیزان من، قرآن ہے یہ، یہاں نظر آتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال پہلے تشبیہاً جنت کا ذکر آ رہا ہے، ایسا معاشی نظام دیا ہے جس پہ آپ کوئی اضافہ ہی نہیں کر سکتے اس تقویم میں۔ قطوف ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو،
اور اس کے بعد ہے کہ ہر شخص کی دسترس میں ہو، یعنی خود جھکے ہوئے ہوں وہ پھلوں کے گچھے کہ ہر شخص جا کے ان کو لے لے. جس پیداوار میں خواہ وہ کتنی کیوں نہ ہوئے، کوئی ایک ہاتھ بھی محروم رہ گیا، جنت نہیں جہنم ہے. جنتی نظام کی قرآن نے، میں نے عرض کیا عزیزان نمان، اب تو میرا خیال ہے آپ کے قلوب کو بھی وجد آ جانا چاہیے. 2 لفظ، زیادہ سے زیادہ پیداوار، لٹکے ہوئے گچھے درختوں کے پھلوں کے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کی دسترس میں، ہر ایک کا اس میں جتنا کسی، یعنی وہ ایسا لفظ استعمال ہے جو خود جھک کے اس کی طرف آ جائے. یعنی اس کو بھی ایڑیاں اٹھا کے اس تک نہ ہاتھ لے جانا پڑے، وہ خود جھک کر اس کی طرف آ جائے. میرے اللہ، عزیزان مان، لائیے دنیا کے کسی لٹریچر میں لائیے یہ 2 لفظ. پیداوار تو اتنی زیادہ، اور اس کی کیفیت یہ کہ وہ محروم تک، محتاج تک خود جھک کے آ جائے، ہر ایک کی دسترس میں ہو. یہ ہے وہ جنتی نظام. کلو واشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو، استعمال کرو، آسائشیں اٹھاؤ. یہ کیسے مل گیا؟ ہر پیداوار جو آج کھیتی ہوتی ہے، ماضی میں پاس میں محنت کرتا ہوا چلا آتا ہے کسان، اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. اسی طرح ہر باغ کی مثال اگر آپ لیں گے تو اس کی بھی یہ کیفیت ہے. ماضی میں جو کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، حال میں اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. یہ اندازہ لگائیے، یہ جنت بخشش کی جنت نہیں ہے، یوں ہی انعام کے طور پہ نہیں ملتی کسی قوم کو. کہا کیسے یہ اتنے بڑے پھلدار درخت آ گئے، اتنی بہتات آ گئی. ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو تو ہنین، لفظ ہنین بڑا خوشگوار ہوتا ہے، پرلطف طریق سے اوپر کھاؤ پیو. بما اسلفتم فی الایام الخالی. ارے یہ تو تمہاری اسی محنت کا نتیجہ ہے جو تم نے پہلے کی تھی. اپنی محنت کے نتیجے میں جو ماضی میں کی تھی وہ حال میں اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. دیکھ رہے ہیں قرآن کیا ہے، یہ کیا انقلابات قوموں کے بتا رہا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہوئے یہ باغ کھڑا ہوا اور پھر اس میں وہ پھل بھی آ گئے اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہو اور پھر یہ جھک کے تمہارے منہ میں آ جائے گا اس کا ایک دانہ اور کھاؤ گے تم بڑے بڑے مزے میں. نہیں صاحب، ایام الخالیہ، وہ دن جو تمہارے پہلے گزرے ہیں، ان میں جو کچھ تم نے یہ کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے جو ایسے تمہارے سامنے آ رہا ہے. یہ ماضی ہے جو حال بنتا ہے عزیزان مان. اصل میں حال تو یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. پریزنٹ جسے کہتے ہیں یا حال کہتے ہیں، اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہوتا. یہ پریزنٹ جو ہوتا ہے حال، وہ ماضی کا مستقبل ہوتا ہے، بعد میں آنے والا، اور مستقبل کا ماضی ہوتا ہے، پیچھے رہ جانے والا. زندگی تو ماضی اور مستقبل کی ہوتی. کہا جو تم نے ماضی میں اپنے لیے کیا تھا یہ آج اس کا نتیجہ ہے. یہ ہے وہ یمن و سعادت والے جو ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ تو رقصاں و شاداں و فرحاں وہ بچہ آیا تھا رزلٹ دکھانے کو، اور جس کے یہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، محاورہ ہے عربوں کا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہے گا کہ اے یا اللہ، یہ رزلٹ نہ ہی نکلتا تو اچھا تھا، اور بیڑا گرک ہو جاتا تو اچھا تھا. مجھے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے. وہ جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، چھوٹے سے تھے ہم، وہاں پڑھا کرتے تھے تو کچھ لڑکے بڑے نالائق تھے. روز آتا تھا کہ جرمن بم مارتا ہے تو وہ
سکول بھی ٹوٹ گھر کو مسمار ہو جاتا ہے، قوم ٹوٹ جاتی ہے. تو مجھے اب تک یاد ہے کچھ ہوتے تھے ویسے لڑکے بڑے نالائق ہوتے تھے، وہ روز یہ کہتے کہ یا اللہ جرمنی کو بھیج